آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جون 2024 کا مہینہ دنیا کے لیے بہت برا ہونے والا ہے اور حالات و واقعات کے حساب سے جون ہی وہ مہینہ ہو سکتا ہے جس میں تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو جائے گی اور یہ دا فائنل بیٹل بنے گی، جو کہ ورلڈ وار کی بھی ایک ایڈوانس قسم ہے، الملحمۃ العظمیٰ یا جنگ ہرمجدون۔ یاد رکھیے کہ جب تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہوگی، جو کہ شروع بھی ہو چکی ہے، اس کا پہلا مرحلہ رشیا اور یوکرین وار سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ اسرائیل فلسطین میں شروع ہوا، جو کہ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا تیسرا مرحلہ ایشیا میں شروع ہوگا، جو کہ چائنا تائیوان کی صورت میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کا چوتھا مرحلہ بر صغیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا میں شروع ہو جائے گا، اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے بعد مسلمان بہت طاقتور ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت یہاں قائم ہو جائے گی، اور احادیث میں اس جنگ کو غزوہ ہند کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ سعودیہ عرب میں خانہ جنگی کی صورت میں شروع ہوگا، جو کہ تیسری عالمی جنگ سے الملحمۃ العظمیٰ دا فائنل بیٹل یعنی آرمگیڈن میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تمام باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ حالات تو آپ بھی نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، مگر دو جنگیں ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی، ایک غزوہ ہند اور دوسری سعودی عرب کی خانہ جنگی، مگر یہ واقعات بھی ہمیں بہت جلد پورا ہوتا دکھائی دیں گے۔ دوستو، سعودی عرب میں حدیث مبارکہ پوری ہونے کو ہے، کیونکہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور خادم حرمین شریفین کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ ان کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے جاپان کا دورہ منسوخ کر دیا، کیونکہ شاہ سلمان شدید بخار اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے سیریس حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کے پھیپھڑوں میں سوزش کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد ان کے طبی معائنے کرائے گئے اور شاہ سلمان کا علاج جدہ کے شاہی محل میں ہو رہا ہے۔ شاہ سلمان کی طبیعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے عالم اسلام سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اب جس طرح کے مشرق وسطیٰ کے حالات چل رہے ہیں، فلسطین اسرائیل جنگ اور اسرائیل ایران کشیدگی، اور ایران میں تو مئی کے مہینے میں قیامت خیز واقعہ ہوا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے اہم حکومتی عہدیدار ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ سعودیہ کے بادشاہ شاہ سلمان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس واقعے سے خطے پر بہت برے اثرات پڑیں گے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، اور اقتدار کے خاطر اس کے 3 بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ اس سے ملک میں ہر طرف افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور مشرق وسطیٰ کا ماضی خانہ جنگی سے بھرا پڑا ہے، اور آج مشرق وسطیٰ اپنے نازک دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن عرب ممالک سے امریکہ کی بہت گہری دوستی ہوا کرتی تھی، آج وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر لیبیا، عراق، شام اور ایران اور پاکستان کے حالات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ سے دوستی کی، جبکہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مگر پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی، اور یہود و نصارہ تو اسی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم سعودی عرب کو تباہ و برباد کر ڈالیں، اور عین ممکن ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ محمد بن سلمان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی دوستی ان کے بھائیوں سے بھی کر رکھی ہو، جو وقت آنے پر بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دے۔ اور دوستو، پیسہ اور اقتدار تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے فتنے سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح اقتدار اور بادشاہت کے خاطر بیٹا باپ کو قتل کر کے اس کے اقتدار پر خود قبضہ کر لیتا ہے۔ جبکہ دوستو، یہود و نصارہ تو اگلے 50 سال آگے کی پلاننگ پر چل رہے ہیں، اور ان کی یہ پلاننگ ہمیں سمپسن کارٹون میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ Did they predict World War III? Think back to that iconic Simpsons short, World War III, which originally aired on the Tracy Ullman Show back in 1987. Wake up, everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping. اور ہم یہ تمام چیزیں پچھلے 70 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ یہود و نصارہ رجیم چینج کر کے حکومتوں کو تبدیل کرواتے ہیں۔ ماضی میں جارڈن کی حکومت شاہ حسین کے ہاتھوں تبدیل کروائی گئی، جبکہ جارڈن اسرائیل کا سخت مخالف ہوا کرتا تھا، اور آج دیکھیے جب ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل کی برسات کی تو جارڈن ہی وہ ملک تھا جس نے تمام یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر ان میزائلوں کو ناکام بنایا اور اسرائیل کی حفاظت کی۔ اور دوستو، جارڈن نے بالکل ویسا ہی کیا کہ جیسے یہود و نصارہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تمام مسلم ممالک میں ایسے ہی پپٹس لیڈروں کی ضرورت ہے
جو ان کے حکم کے غلام ہوں اور ان کی ہر بات پر جی سر یس سر کرتے رہیں۔ جس ملک میں بھی کوئی مسلم لیڈر ان کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو یہود و نصارہ اسے اپنے راستے سے ہٹوا دیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ابراہیم رئیسی ان کے خلاف کام کر رہا تھا اور 50 سال میں پہلی مرتبہ کسی اسلامی ملک نے اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا، اور ابراہیم رئیسی مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہود و نصارہ نے ایران میں بھی رجیم چینج کروا ڈالا، کیونکہ یہ ان کا پرانا فارمولہ ہے کہ اپنے مخالف کو اپنے راستے سے ہٹاؤ اور اپنا بندہ اس ملک میں بٹھاؤ۔ مگر دوستو، اگر سعودی عرب میں بادشاہ کے انتقال کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تو وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ عرب کی روایت ان تمام ملکوں سے مختلف ہے جہاں انہوں نے رجیم چینج کی تھی، اور سعودی عرب کے نیشنل گارڈ جو وہاں کی بہت بڑی فوج ہے، اس میں آج بھی اصل بیڈوین یعنی عرب کے صحرا کے خانہ بدوش بدو موجود ہیں۔ So, talk about the Bedouin life. Bedouin life, this is very simple life. To have the camel and to have the milk from the goat and bread and the fire and medicine from the herbs. Bedouin, you have the nature life, not expensive life. اور یہ وہی بیڈوین ہیں جنہوں نے آٹومن امپائر کا خاتمہ کیا تھا، اور اگر بادشاہ کے انتقال کے بعد اقتدار پر اختلاف پیدا ہوا تو وہاں حدیث پاک کے مطابق خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور عرب میں بہت خون ریزی اور افراتفری پھیل جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، کیونکہ امت کو اپنے خلیفہ کی تلاش ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں اور خلافت سنبھالیں اور امت کو اس کرب اور اذیت سے نجات دلوائیں۔ مگر ان تمام حالات سے پہلے مشرق میں مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اور مشرق کی فوجیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچیں گی اور ان کی خلافت قائم کرنے میں ان کی مدد کریں گی۔ اب دوستو، جون 2024 کا مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کہ انڈیا میں 4 جون کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کس کی قائم ہوگی۔ اگر اس بار بھی مودی انڈیا کا پی ایم بن گیا تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ غزوہ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب کی بار مودی 2019 کی طرح بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ تو انڈیا کا پی ایم نہیں بن پائے گا، مگر انڈیا میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوگی، اور مخلوط حکومتیں ملک کے لیے کبھی بھی اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے ملک کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچتا ہے، کیونکہ اقتدار کو بچانے کے لیے فسادات کرائے جاتے ہیں اور ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جلاؤ گھراؤ اور دنگے رنگ و نسل اور مذہب کے نام پر اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، میرے منہ میں خاک، جو بھی میں نے باتیں کی، اللہ کرے انڈیا میں ویسا کچھ بھی نہ ہو، اللہ کرے وہاں مسلمان اور تمام لوگ امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہ پائیں۔ مگر یاد رکھیے گا، اگر انڈیا کے حالات خراب ہوئے اور وہاں فسادات پھوٹ پڑے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا تو کسی بھی ملک میں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، مگر ظلم کی حکومت کا بالآخر خاتمہ ہو کر رہتا ہے۔ اور انڈیا سمیت پوری دنیا کے حالات ہمیں جون کے مہینے میں بہت تیزی سے تبدیل ہوتے دکھائی دیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ کو تیسری عالمی جنگ ہر صورت میں شروع کروانی ہے، جس کی انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، تیسری عالمی جنگ دا آرمگیڈن یعنی الملحمۃ العظمیٰ کی وجہ بنے گی، جس میں کم سے کم دنیا کے 2 ارب انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہود و نصارہ کے ان تمام دجالی منصوبوں سے پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔